بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے کی تربیت کے سلسلے میں مزید تاکید۔ بچے کی تربیت کے سلسلے میں مزید یہ بھی تاکید ہے کہ اگر بچہ ہمارے سامنے بالکل معصوم ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ کوئی چیز مانگ سکتا ہے، بس ابھی تو اس کے دو ہی کام ہیں، ہنسنا اور رونا۔ چیز مل جائے تو ہنس دیتا ہے، نہ ملے تو رو دیتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنے ماں باپ کی ایک ایک ادا کو کھینچ رہا ہے اور اپنے اندر جذب کر رہا ہے۔ ماں باپ کے ہنسنے کو، بولنے کو، ہر قول و فعل کو، ان کی معاشرت کو اپنے اندر لے رہا ہے۔ لہذا اب ضروری ہے کہ جب بچہ گھر آ گیا تو پہلے ماں باپ خود نیک بن جائیں۔ نیک بنیں گے، نیک رہیں گے اور نیکی کا ماحول اپنے گھر میں قائم رکھیں گے تو وہی ماحول بچے کے دل و دماغ پر نقش ہو جائے گا۔ بچوں کی تربیت جو خراب ہو رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ ماں باپ خود تو نیک بنتے نہیں، خود تو نمازی بنتے نہیں، خود تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے نہیں، خود تو نظروں کی حفاظت کرتے نہیں، خود تو ٹی وی دیکھنے والے ہیں، فلمیں دیکھنے والے ہیں، خود تو بے حیا اور بے شرم ہیں، تو بچہ کیسے حیادار اور شرم والا بنے گا؟ وہ کیسے نمازی بنے گا؟ وہ کیسے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا بنے گا؟ وہ کیسے تسبیح پڑھنے والا ہوگا؟ اس نے تو جب دنیا میں آنکھ کھولی تو ماں باپ کو جیسے دیکھا ویسا ہو گیا۔ سب سے بڑی کوتاہی یہیں سے شروع ہوتی ہے، اس میں ہم بچے کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، اپنے آپ کو قصوروار ماننا چاہیے۔ ہم نے اس کے سامنے اللہ کے نافرمانوں والا نمونہ پیش کیا اور وہ نافرمان بن گیا۔ حاصل یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو ہی جہنم سے بچانے کی کوشش نہیں کی، تو پھر ہم اپنے بچوں کو کیسے جہنم سے بچا سکتے ہیں؟ بچے کو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھاؤ۔ حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا نام سکھاؤ۔ سب سے پہلے اذان کے ذریعے اللہ کا نام سنایا تھا، اب اللہ ہی کا نام سکھاؤ تاکہ اس کی زبان پر سب سے پہلے اللہ کا نام آئے، اور جب اللہ کا نام اس کی زبان پر آئے گا
تو اس کے نام کے اثرات اس کے دل میں آ جائیں گے، اللہ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ نیز یہ کہ بچوں کی تربیت کے لیے گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات پڑھ کر سنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات سنائیں، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو دنیا میں پھیلایا، کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمات انجام دیں، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر مندی سے کام کیا، کس کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی محفوظ ہے۔ یہ باتیں ان کو سنائیں تاکہ ان کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت پیدا ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں اور اہل بیت اور خاندان والے جو مسلمان گزرے ہیں ان کی محبت ان کے دل میں پیدا کی جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہی طریقہ تھا۔ صحابہ اپنے بچوں کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اس طرح سناتے اور یاد کراتے تھے جس طرح قرآن مجید کی کوئی سورت یاد کرایا کرتے۔ اب سوچو ہم میں اور ان میں کتنا فرق ہو گیا، ہم تو کبھی نام لیتے بھی نہیں۔ اسی طرح بچوں کی تربیت کے لیے 10-15 منٹ لازمی نکالیں۔ اس وقت سب گھر والے جمع ہوں، اکٹھے بیٹھے ہوں، سیرت کی کوئی کتاب پڑھ کر سنائیں۔ ایک سیرت کی کتاب ہمارے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، سیرت خاتم الانبیاء کے نام سے، اس کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو خود بھی بہت زیادہ فائدہ محسوس ہوگا اور گھر والوں پر بھی بہترین اثر ہوگا، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی پر اثر ہے کہ جو بھی سنے گا اس سے ضرور متاثر ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ جتنی مرتبہ بھی آپ پڑھ لیں، ہر مرتبہ آنکھوں سے بے ساختہ آنسو ٹپکنا شروع ہو جائیں گے۔ حالانکہ آپ کی وفات کو 1400 سال گزر گئے، لیکن ایسا اس کے اندر اثر ہے کہ کوئی مومن اس کو پڑھے تو روئے بغیر نہیں رہ سکتا، اور یہ واقعہ سیرت کی تمام کتابوں میں بھی ہے۔ اور اگر اس سے بڑی کتاب لینا چاہیں تو حضرت مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ اسلام کے نام سے لکھی ہوئی کتاب لے لیں، یہ انتہائی آسان اردو میں ہے اور بہت ہی پر اثر ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے سیرت مصطفیٰ، حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں کہیں کہیں طرز تحریر عالمانہ ہے لیکن اردو میں ہے اور بڑی آسان اور عام فہم ہے۔ ایک اور کتاب رحمۃ للعالمین حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، علی میاں کے نام سے مشہور ہے حضرت، بڑی آسان اور عام فہم ہے، بہت ہی دل نشین ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نشر الطیب ہے، اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور خصوصیات تحریر فرمائی ہیں، بڑی عجیب و غریب کتاب ہے۔ تو ان میں سے جو کتاب بھی آسانی سے مل جائے 10 منٹ روزانہ اپنے گھر میں بچوں کو پڑھ کر سنا دیا کریں، اور ایک یہ کام بھی کریں کہ ہفتے میں 1 مرتبہ یا 15 دن میں 1 مرتبہ اپنے بچوں اور بچیوں کو اور اپنے گھر والوں کو کسی نیک مجلس میں لے جایا کریں۔ یہ گر ایسا ہے کہ اس میں صرف لانا لے جانا ہے، باقی سب کچھ خود ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ اولاد اور ماں باپ کے تعلق میں بے تکلفی غالب رہتی ہے، اور بے تکلفی کی وجہ سے ماں باپ کی بات میں وہ اثر نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ اب وہ اثر کہاں سے لے آئیں؟ تو بزرگوں کی مجلس سے حاصل ہو جاتا ہے۔
جب وہ دین کی باتیں دوسروں سے سنیں گے اور سننے کے بعد وہ بات ان کے دل میں اترے گی تو جیسے ہمارے دل میں اثر ہو رہا ہے ایسے ہی ان کے دل میں بھی اثر ہوگا، اور اس کی برکت سے خود بخود ذہن بھی بدلے گا، ماحول بھی تبدیل ہوگا، اور جو ہم بچوں کی تربیت چاہتے ہیں وہ رفتہ رفتہ حاصل ہو جائے گی۔ پہلے زمانے میں یہی طریقہ تھا کہ ماں باپ خود بھی اللہ والوں کی صحبت میں جاتے تھے اور اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے جاتے تھے، اور خواتین کے بھی اللہ والوں سے تعلقات ہوتے تھے۔ نتیجہ یہ کہ پورا گھر کا گھر نیک اور صالح ہوتا تھا۔ اب وہ صحبتیں نہ رہیں، مجلسیں نہ رہیں، ہمارے اندر ہی وہ طلب نہ رہی، لگن نہ رہی، تڑپ نہ رہی، جذبہ نہ رہا، ایسی مجلسوں سے ہم دور ہوتے چلے گئے، اس لیے محروم ہو گئے۔ تو بہرحال جو ہوا سو ہوا، ابھی جب تک زندگی باقی ہے ہمارے اختیار میں پلٹنا باقی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ گھر سے باہر اگر ہم کسی سے اصلاح کی بات کریں گے تو بڑی سنجیدگی اور نرمی اور محبت اور شفقت کے ساتھ کریں گے، اور گھر میں اس کا بالکل الٹا معاملہ ہوگا۔ بات بات پر ڈانٹنا، ڈپٹنا، تنبیہ کرنا اور لڑنے مرنے کو تیار ہو جانا، یہ ہمارا طریقہ ہوتا ہے۔ گھر میں اصلاح و تربیت کا یہ کون سا اصلاح کا طریقہ ہے؟ ہم سوچیں اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرے، یعنی ہمیں ڈانٹے، تو کیا ہماری اصلاح ہو جائے گی؟ ہم تو لڑنے مرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ تو جب ہم اپنے بارے میں یہ رویہ برداشت نہیں کر سکتے تو بیوی بچوں کے بارے میں ہم نے کیسے برداشت کر لیا؟ آپ کی جو اصلاح ہوئی ہے تو کیا 1 منٹ میں ہو گئی یا 1 دن میں ہو گئی جو اپنے گھر والوں کی 1 دن میں کرنا چاہتے ہو؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے عمارت کے نیچے بم رکھ دو، 1 منٹ میں نیچے آ جائے گی۔ جیسے وہ کام ایسے ہی یہ کام اپنے گھر کو تباہ کرنا ہے۔ اللہ بچائے، سب نے یہی طریقہ اختیار کر رکھا ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔